اگر آپ کے گھر میں کسی طرح کا جنات کا اثر یا خباثت کے اثرات یا جادو وغیرہ ہے تو آپ گھر کی مٹی سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، پتہ لگا سکتے ہیں کہ گھر میں ہمارے کیا چیز ہے، جادو ہے، جنات ہے، یا نظر ہے، یا کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بہت ہی مجرب اور پرانا وظیفہ، آپ لوگوں کو پرانا ایک عمل بتانے والا ہوں۔ آپ گھر کی مٹی کو اٹھا لیں، گھر میں کچا، اگر آپ کا کچا مکان ہے اور زمین میں فرش وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس جگہ کی مٹی کو اٹھا لیں، اور اگر آپ کا گھر پکا ہے، آپ کے گھر میں مٹی نہیں ہے، آپ کا فرش ہے، پتھر لگے ہیں، ٹائل لگے ہیں، تو پھر آپ گھر کی جو مٹی دھول وغیرہ ہو اس کو اکٹھا کر کے فرش کے اوپر سے اس کو آپ ہاتھ پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ پاک صاف ہو اور اس کے علاوہ وضو کر لے، ٹھیک ہے، وضو کر لینا یہ مستحسن ہے۔ وضو کرنے کے بعد اس گھر کی مٹی کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھے اور اس 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اس کو پڑھ کے اس مٹی کے اوپر، جو ہاتھ میں مٹی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے اس مٹی کے اوپر آپ کو دم کرنا ہے، پڑھ کے پھونک دینا ہے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے صرف آپ کو تقریباً 3 سے 4 منٹ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ پڑھتے رہیں اور مٹھی کو بند رکھیں، اور اس وقت آپ کا خیال رجحان یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بالکل دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ اپنے پاس سے بچوں وغیرہ کو بھی دور کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ ہاتھ کو کھولیں اور دیکھیں اس مٹی کا کلر کیسا ہے، اس مٹی کا رنگ کیسا ہے۔ اگر وہ مٹی کا کلر اپنی حالت پہ قائم ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے مکان میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہم سمجھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کسی کی نظر ہو، لیکن اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، نظر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر وہ رنگ بالکل بھی تغیر نہ ہو۔ اور اگر مٹی کا کلر سرخی کی طرف مائل ہو جائے، لالی کی طرف مائل ہو جائے، تو اس سے سمجھا جائے گا کہ یہ جادو وغیرہ کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی جلدی جادو کسی کے لیے نہیں کرواتا ہے، یہ جو لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ اس کے مریض میرے پاس آتے ہیں، زیادہ تر جو جادو کی شکایت لے کے آتے ہیں نا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تو وہ اصل میں اپنے دماغ کے زیادہ مریض ہوتے ہیں۔ انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، جبکہ جلدی کوئی کسی پر نہیں کرواتا، ہاں کرا دیتے ہیں لوگ، لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس سے سمجھا جائے گا کہ جادو کے اثرات ہیں۔ اچھا، اگر وہ مٹی جو ہے نا تھوڑا اپنے کلر سے چینج ہو جائے، یعنی اور زیادہ مٹی والا کلر بن جائے، جو کلر ہوتا ہے اور زیادہ گہرا ڈارک ہو جائے، تو اس سے جن وغیرہ کے اثرات کو سمجھا جائے گا۔ اچھا، جنات گھر میں اگر ان کا پہرا ہے یا اثرات ہیں تو اس کی کچھ اور بھی نشانیاں ہوتی ہیں کہ چھت وغیرہ پہ دھڑ پڑ کے آوازیں آنا، کچھ پٹخا پٹخور ہونا، کہ کچھ پٹخ رہا ہے، اپنے آپ ہی لوٹے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے معلوم کر لیا کہ ہمارے گھر میں یہ اس قسم کے کوئی مسئلے ہیں، تو اب ہم ان سے چھٹکارا کیسے پائیں، اب ہم علاج کیسے کریں، اتارا کیسے کریں؟ دیکھیے، اگر آپ کے گھر پہ جادو اثر، جنات وغیرہ جو بھی ہو، تو پہلے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے علاقے کے کسی اچھے عامل سے رابطہ کریں تاکہ وہ اس چیز کو اچھے سے سمجھ کے آپ کے گھر کا علاج کر دیں۔ اور اگر آپ خود اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی قرآنی مجرب ایک عمل ہے، وظیفہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ ان اثرات کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں نا کہ اللہ نے قرآن میں سب کچھ نازل فرمایا ہے، سب کچھ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، اور ساری ہمیں بیماریاں اور اس کا علاج اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو اچھا، یقین یہی رکھنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی ہمیں اس سے شفا دے گا۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈاکٹر سے دوا لے کے آتا ہے، اس کو شفا ملتی ہے، تو ہم قرآن سے اپنا علاج کرائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کو پانی لینا ہے، اور پانی لینے کے بعد آپ کو 121 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر 121 مرتبہ سورہ ناس، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر کی دیواروں پہ چھڑک دیں۔ اگر مریض کے اوپر کچھ اس قسم کا مسئلہ ہو تو مریض کو پلا دیں، اور 4 کیلے لے کے آئیں، چوبے ہوتے ہیں نا کیلے، وہ بالکل سفید لے کے آئیں، اس میں زنگ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 4 کیلے لے کے آئیں اور اس پر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ 30ویں پارے میں، عامہ پارے میں، سورہ طارق ایک سورت ہے، اس سورت کی آخری آیات یہ ہیں۔ ان آیات کو پڑھ کے آپ
ان کیلوں پہ دم کریں، پڑھ کے پھونکیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں ان کیلوں کو لگا دیں۔ اچھا، لیٹرنگ والی جو دیوار ہو نا، تو اس دیوار میں نہ لگائی جائے کیل، کیونکہ وہ لیٹرنگ بے ادبی ہوگی، آپ نے اس پہ پڑھ کے پھونکا ہوا ہے، اور زمین کی سائڈ میں نہیں لگانا ہے، اوپر چاروں کونوں میں آپ کو لگانا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے گھر پہ اگر کوئی اثرات وغیرہ ہوں گے، نظر وغیرہ جو بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار بہت برا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے، آپ قرآن کے ذریعے سے آپ علاج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو شفا ملے گا، اور یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ہاں ہمیں شفا ملی ہے۔ لیکن جب کہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہاں اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اللہ ہی ہمیں ان تمام بلاؤں سے اور مصیبتوں سے نجات دے گا۔ اس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ کرنا ہے، نماز کی پابندی خصوصاً رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ یہ ہم اچھے کاموں سے مڑے ہیں، پوری طرح سے دور ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں اور قرآن کی تعلیم نہیں، تو بے برکتیاں بہت زیادہ ہمارے گھروں پر ہیں۔ تو اس لیے نماز کی پابندی رکھنا ہے اور قرآن کی تعلیم کرنا ہے، گھر میں قرآن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی مصیبتیں آئیں گی ہی نہیں آپ کے گھر پہ، کیونکہ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا تو انشاءاللہ کوئی مصیبتیں آپ کے گھر پہ نہیں آئیں گی، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی پریشانی آئے گی تو پھر وہ آپ کا امتحان ہوگا، اور پھر وہ آپ کے لیے ثواب بن جائے گا۔ اگر کوئی پریشانی آئے گی تو وہ آپ اس پریشانی سے بہت زیادہ ثواب کے مالک بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، خوب دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔